بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے۔ پھرتے پھراتے آپ دونوں کو پیاس محسوس ہوئی، لیکن پانی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ البتہ قریب ہی ایک نوجوان چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، میاں لڑکے، کیا تم کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ چھوٹے سے قد اور گندمی رنگ کے اس دبلے پتلے چرواہے نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہے، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو بھائی، کوئی ایسی بکری ہی لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو یا جس نے بچے نہ دیے ہوں۔ چرواہے نے کہا، ایسی بکری تو صحیح، لیکن یہ آپ کے کس کام کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری پیش کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آنن فانن تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دھونے بیٹھے تو اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بکری کے تن خشک ہو کر اصلی حالت پر آ گئے۔ نوجوان چرواہا یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ مکہ میں دعوت حق کی بنک اس کے کھانوں میں پڑ چکی تھی، لیکن داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر آپ کا دل ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے معمور ہو گیا۔ اس وقت وہ خاموش رہا، لیکن شہر واپس جا کر وہ اپنے جذبات پر زیادہ دیر تک قابو نہ رکھ سکا، اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتجی ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی جماعت میں شامل فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوخیز چرواہے کی دیانتداری و ایمانداری کا مشاہدہ فرما چکے تھے۔ فوراً اس کی درخواست قبول فرمائی اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تعلیمی یافتہ لڑکے ہو۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمی یافتہ لڑکے کا خطاب مرحمت فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نعمت ایمان سے بہراور ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ساتھ ہی ذوق و شوق سے قرآن کا حکیم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس وقت تک صرف چند سعید الفطرت ہستیاں ہی مشرف با اسلام ہوئی، اور وہ سب قریش کے قہر و غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک دن شمع نبوت کے پروانوں نے باہم مشورہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا، کوئی ایسی صورت ہو کہ ان کے سامنے بلند آہنگی سے کلام الہی پڑھا جائے۔ نوجوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یہ کام بڑا پرخطر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہارا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تمہیں مشرکین کے پنجہ ستم سے نجات دلا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمان سے بے قرار ہو کر کہا، مجھے یہ کام کرنے دو، میرا آسرا اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا جوش ایمانی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن طلوع آفتاب کے بعد جب تمام مشرکین قریش ایک جگہ جمع تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بلند آہنگی سے ان کے سامنے قرآن کریم سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین یہ نامانوس کلام سن کر بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ تو وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ سن کر تمام مشرکین مشتعل ہو گئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ نوجوان عاشق قرآن کو اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ متحرم ہو گیا، جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ نکلا، لیکن جوش ایمان کا یہ عالم تھا کہ پیٹتے جاتے تھے اور قرآن خوانی جاری تھی، حتیٰ کہ مشرکین مارتے مارتے تھک گئے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش ہوئے جب قرآن کی وہ صورت جو انہوں نے شروع کی تھی ختم ہو گئی۔ جب وہ خستہ و پریشانی حال صحابہ اکرام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہم کو اسی بات کا خدشہ تھا اور اسی لیے ہم تمہیں جانے سے روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مشرکین میری نظر میں آج سے زیادہ کبھی ذلیل نہیں ہوئے۔ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ کل پھر ان کو کلام الہی سناؤں گا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بہت کافی ہے، اب پھر تمہارے جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کلام کا سننا مشرکین کو سخت ناگوارا تھا اس کو تم نے ان کے کانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے اصرار سے مجبور ہو کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن کفار بلا انہیں کب چین سے بیٹھنے دیتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب مشرکین کے جور و ستم کا سلسلہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبش کی ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ارشاد نبوی کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ حبش کی غریب الوطنی اختیار کی اور تیسری مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی اور ان کے رہنے کے لیے مسجد نبوی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے لے کر آخر تک ہر غزوہ میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں جب 2 انصاری نوجوانوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا تو اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ ابو جہل اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور اس کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے او دشمن خدا تو ہی ابو جہل ہے، اللہ نے تجھے خوب ذلیل کیا۔ ابو جہل نے کہا کاش مجھے کسی چرواہے نے قتل نہ کیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بات سن کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ابو جہل نے کہا او بھیڑیا چرانے والے تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے، اتنا تو بتا کہ فتح کس کی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا او دشمن خدا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنا سن کر ابو جہل بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے ناپاک سر کی طرف دیکھ کر فرمایا حمد و ثنا کے لائق وہ اللہ ہے جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا اس امت کا فرعون مر گیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش اور پامردی کے ساتھ احد، خندق اور خیبر کے غزوات میں حصہ لیا۔ حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین بھی وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کاپتے۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی عالم ٹوٹ پڑا اور وہ دل شکستگی کی عالم میں گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن چند سال بعد جنگ یرموک کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تندرست مسلمان کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گوشہ عزلت سے نکل کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور شام پہنچ کر معرکہ یرموک میں بڑے جوش و خروش اور ثابت قدمی سے داد شجاعت دی۔ میدان جنگ سے واپس آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور ساتھ ہی وہاں کے خزانہ بیت المال اور دینی تعلیم کے شعبے بھی ان کو توفیق کیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پورے 10 سال تک کوفہ میں اپنے فرائض نہایت جوش و اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر ناخوش ہو کر انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ ان کی معزولی کی خبر اہل کوفہ پر شاق گزری۔ وہ جمع ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، آپ کوفہ نہ چھوڑیں، ضرورت پڑی تو ہم سب آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات قبول نہ کی اور فرمایا، میں امیر المومنین کی حکم عدولی کر کے در فتنہ نہ کھولوں گا۔ چنانچہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر وہ ایک قافلہ کی ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ ربضہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک بدوی اور خاتون کو سر راہ کھڑے پایا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو پکار کر کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان دم توڑ رہا ہے، اس کی تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ خاتون نے جواب دیا، رسول اللہ کے صحابی ابو ذر غفاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سن کر ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو کہتے ہوئے اس کٹیا کی طرف لپکے جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے نواردوں کو اہلاً اور سہلاً کہا اور اپنے کفن دفن کے متعلق ہدایت دیگر ایک اجل کو لبیک کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر سب نے مل کر انہیں سپرد خاک کیا اور اس کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور پھر مدینہ جا کر گوشہ عزلت میں بیٹھ گئے۔ دن رات یاد الہی کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ابو عبد الرحمن، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن مسعود، میرے بعد تمہیں تکلیف پہنچی، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا تو فرمایا، تو بس میرا وقت آخر آ پہنچا ہے، شاید تم میرے جنازے میں شریک ہو کر ہی مدینہ سے باہر جاؤ گے۔ اس واقعہ کے تھوڑے عرصے بعد وہ صاحب فراش ہو گئے۔ جب علالت تشویشناک صورت اختیار کر گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا، آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کے لیے معالج بھیجوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معالج ہی نے تو مجھے صاحب فراش کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لکھوا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا، مجھے اس مال کی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ میری بچیوں کی اسرت اور احتیاج کی فکر نہ کریں، میں نے ان کو تلقین کر دی ہے کہ ہر شب کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ لے گا وہ کبھی اسرت اور فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ علامہ ابن سعید کا بیان ہے کہ اس گفتگو کے بعد دونوں بزرگوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اس بیماری سے جاں بر نہیں ہوں گے تو انہوں نے حضرت زبیر بن عوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا بھیجا اور انہیں اپنی جائیداد، اولاد اور تجہیز و تکفین کے بارے میں ضروری وصیتیں کرنے کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا۔ یہ 32 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 برس سے کچھ اوپر تھی۔
نماز جنازہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔